قرآن کی کنجی کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ثمرات ہیں، شفا ہے، عزت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، نعمت ہے، مغفرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی کنجی کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ کی کنجی کا نام ہے بسم اللہ کی بے، اور اس بے کی کنجی کا نام ہے وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے۔ اور علی فرماتے ہیں ان الذی نقطۃ تحت الباء، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اب جنہیں علی اچھا نہیں لگتا انہیں چاہیے کہ بسم اللہ چھوڑ دیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ میرے مولا نے فرمایا اے ابن عباس، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ نقطہ میں علی ہوں۔ تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ علی نے اپنے آپ کو رحمان کی نون کا نقطہ نہیں کہا، ورنہ مولوی نون غنہ پڑھ لیتا۔ علی کو چھوڑنے کا عادی، علی کو چھوڑنے کا شوقین رحمان کے نون کے نقطے کو چھوڑ دیتا اور نون غنہ پڑھ لیتا، کیونکہ الف بے میں جتنے بھی ایک نقطے والے حرف ہیں ان کا نقطہ چھوڑ دو لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ ضاد کا نقطہ چھوڑو صاد بن جائے گا، زوئے کا نقطہ چھوڑو توئے بن جائے گا، غین کا نقطہ چھوڑو عین بن جائے گا، بے کا نقطہ چھوڑو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جیو سلامت رہو، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کے فضائل میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کرے۔ علی نے فرمایا میں بے کا نقطہ ہوں، اگر نقطے کو چھوڑو گے تو بے ہی نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر بے نہیں پڑھی جائے گی تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکو گے۔ بسم اللہ نہ ہوگی نہ نماز شروع ہوگی نہ قرآن شروع ہوگا۔ اسی لیے امیر المومنین نے اپنے آپ کو بے کا نقطہ کہا کہ قیامت کے نزدیک ظہور امام سے پہلے جو جاہل اپنی عبادتوں کو علی کے بغیر مکمل سمجھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ نماز بسم اللہ کے بغیر ہوتی نہیں، بسم اللہ بے کے بغیر ہوتی نہیں، بے نقطے کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ کے تو دکھا۔ سب سے پہلے روئے زمین کے ہر دعوے دار علم کو چیلنج کہ نماز میں بسم اللہ معاویہ نے چھوڑی تھی۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جو شیعہ بیٹھے ہو اپنے شیعہ علماء سے پوچھنا، جو غیر شیعہ ہو اپنے اپنے فرقوں کے مولوی سے پوچھنا۔ فرعون شام نے، یزید کے باپ نے مدینے میں آ کے نماز پڑھائی بغیر بسم اللہ کے۔ پیچھے وہ صحابہ کرام کھڑے تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے نماز کے فارغ ہوتے ہی شور مچا دیا، اینا اینا بسم اللہ سرکتا فی الصلاۃ، تو نماز میں چوری کر رہا ہے، بسم اللہ کہا گئی۔ تو نماز میں چوری کر رہا ہے، بسم اللہ کہا گئی۔ میں اپنی مذہب کے جوانوں کو پوری توجہ دلا کے یہ فکرہ کہتا ہوں، معاویہ کا جواب یاد رکھنا۔ پلٹ کے کہنے لگا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ بے کا نقطہ علی ہے اور میں علی کا دشمن ہوں، علی کا دشمن ہو کے میں علی کو نماز میں کیسے برداشت کروں؟ مجھے قیامت پتا چل گیا جسے بھی علی نماز میں اچھا نہ لگے وہ معاویہ کا مرید ہوگا۔ مولوی ہونے کی عزت کا فائدہ نہ اٹھا، سادہ
نہ دے، تو کلمے میں رسالت کی گواہی پہ کیوں نہیں رکتا؟ کلمے میں 2 گواہیاں کیوں نہیں دیتا؟ کلمے میں پڑھتا ہے علی ولی اللہ، میں غلط کہوں ٹوک دینا، آسان میں 3 گواہیاں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکتا کیوں نہیں؟ اقامت میں 3 گواہیاں، تلقین میں 3 گواہیاں، انصاف کرنا، انصاف، علی کی ولایت میں خوشامد نہیں، عقل میں بات آئے تو بولنا۔ ایک بندہ یہاں مجھے کہے ناصر صاحب آپ سچے ہیں، پھر چائنا چوک پہ کہے آپ سچے ہیں، عدالت میں چپ کر جائے، بولے گا وہی جس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہوگی۔ عدالت میں جا کے چپ کر جائے، تو نے کلمے میں کہا علی ولی اللہ، تو نے آذان میں کہا علی ولی اللہ، تو نے اقامت میں کہا علی ولی اللہ، یہ عدالت میں جا کے چپ کیوں لگ گئی ہے؟